بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم قصص الانبیاء کا اگلا ٹاپک پڑھیں گے، پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتانا چاہتی ہوں۔ جیسے سانپ کی ٹانگیں نہیں ہوتی مگر وہ بہت تیز دوڑتے ہیں، ایسے ہی الفاظ کے دانت نہیں ہوتے مگر وہ بہت تیز کاٹتے ہیں۔ البتہ سانپ کی لکیر جلد مٹ جاتی ہے مگر الفاظ کی کاٹ کے زخم نہیں مٹتے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، قابیل اور حابیل۔ قرآن و عزیز میں حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کہہ کر چھوڑ دیا گیا، البتہ توریت میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی روایات میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادی سے متعلق شدید اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ توریت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قربانی نذر کی قبولیت کا الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی۔ اس دستور کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی گلے میں سے ردی قسم کا گلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہٰذا جب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا، اسی طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا، اس نے غصے میں آ کر حابیل سے کہا کہ تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو کامیابی تک نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تجھ پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے کر۔ رہا قربانی کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھوں نیک نیت کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ قابیل کو حابیل کی بات سن کر شدید غصہ آیا اور اس نے حابیل کو مار ڈالا۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس وقت کیا کرے، ابھی تک نسل آدم نے موت کا سامنا نہیں کیا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم ابھی تک نہیں سنایا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کوے نے زمین کریت کریت کر گڑھا کھودا اور قابیل کو احساس ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح کا گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں دفن کیا۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں جانور سے بھی بدتر ہوں کہ اس جرم کو چھپانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا، پھر اسی طرح اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ تو اپنی اجازت